بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ۔ پارہ 22 سورہ فاتر، رکوع 4، آیت نمبر 29-30۔ گزشتہ آیت میں عارف باللہ علماء حق کی ایسی صفت بیان کی جس کا تعلق دل سے ہے، یعنی خشیت اللہ دل کے آئینے میں ہے تصویر یار۔ جب ذرا گردن جھکا لی دیکھ لی۔ اب آیت مذکورہ میں اولیاء اللہ کی چند ایسی صفات کا ذکر ہے جس کا تعلق اعضاء سے ہے، جوارح سے ہے۔ پہلی صفت یتلون کتاب اللہ ہے، تلاوت کلام پاک ہے عمل کے ساتھ، اور مداومت ہے تلاوت کلام پاک پر، جو کہ یتلون صیغہ مضارع سے معلوم ہوتا ہے، اور عند البعض یتلون کا معنی یتبعون ہے، معنی اولا سیاق الکلام کے موافق ہے۔ اولیاء اللہ کی دوسری صفت اقامت الصلاۃ ہے، خشوع، خضوع، توجہ ظاہری اور توجہ باطنی کے ساتھ نماز پڑھنے کو اقامت الصلاۃ کہا جاتا ہے، جو دین کی ستون ہے۔ الصلاۃ عماد الدین فمن اقامها فقد اقام الدین۔ اولیاء اللہ کی تیسری صفت اللہ کے راہ میں سرًا اور علانیتاً مال خرچ کرنا۔ عبادات میں چونکہ سرًا تعمیل افضل ہے، لیکن بعض اوقات مصالح دینیہ کے اساس پر علانیتاً تعمیل بہتر ہوتی ہے، افضل ہوتی ہے، جیسا کہ اذان اونچی جگہ پر مساجد کی میناروں پر دینا۔ فقہا لکھتے ہیں کہ فرض، واجب یا سنت مؤکدہ عبادات علانیتاً کرنا چاہیے تاکہ لوگ اس سے سبق حاصل کریں، لوگ اس سے سیکھیں، جیسا کہ فرض زکوٰۃ ہے، فرض حج ہے، فرض نماز ہے، صدقہ فطر ہے، قربانی وغیرہ۔ باقی نفلی عبادات یا نفلی صدقات سرًا خفیہ طریقے سے کرنا چاہیے۔ آیات مذکورہ میں یرجون تجارتا لن تبور کا لفظ آیا ہے۔ تبور کا معنی ہے ضائع۔ آیات مذکورہ کا لفظی معنی یہ ہوگا کہ صفات مذکورہ پر متصف مومنین ایک ایسی تجارت کے امیدوار ہے جس میں کبھی بھی خسارہ نہیں ہوگا، اور امیدوار کے لفظ میں اشارہ ہے اس طرف کہ مومن کو دنیا میں اپنے کسی بھی نیک عمل پر یقین کرنے کی گنجائش نہیں ہے کہ ہمیں ضرور بخشوا دے گا اور اس کا اجر ہمیں یقیناً ملے گا، کیونکہ مکمل مغفرت اور بخشش کسی انسان کے بس میں نہیں ہے یا اس کے عمل سے نہیں ہو سکتی، کیونکہ عمل صالح کتنا ہی بڑا ہو، مگر وہ اللہ کی عظمت عبادت کے حق کو پورا نہیں کر سکتے۔ لہذا مغفرت تامہ اللہ کے فضل و کرم کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ اس لیے یرجونا کے لفظ میں اشارہ ہے اس طرف کہ سارے اعمال صالحہ کے پابندی کے بعد
کسی کو اپنی نجات اور درجات عالیہ کا یقین کر لینے کا حق حاصل نہیں ہے، بس اتنا ہے کہ زیادہ سے زیادہ امیدوار ہو سکتے ہیں۔ آیات مذکورہ میں اعمال صالحہ کی تمثیل اور تشبیہ ایک تجارت سے تعبیر فرمایا، جیسا کہ قرآن میں ہے هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم۔ تجارت کی تمثیل، تشبیہ اس وصف میں ہے کہ جیسے تاجر اپنا سرمایہ وقت کسی کام میں لگاتا ہے کہ اس لیے کہ اس کا سرمایہ بڑھ جائے، جو انویسٹمنٹ کرتا ہے وہ اپنے انویسٹمنٹ کو بڑھانے کے فکر میں ہوتے ہیں، نفع پہنچ جائے، لیکن دنیا کی ہر تجارت میں نفع کے ساتھ نقصان، خسارے کا بھی احتمال ہوتا ہے۔ لہذا آیات مذکورہ میں لن تبور کا لفظ بڑھا کر اس طرف اشارہ کیا کہ اس تجارت آخرت میں نقصان، خسارہ کا کوئی احتمال نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے جو اعمال صالحہ میں مشقتیں اٹھاتے ہیں، صعوبتیں اٹھاتے ہیں، وہ عام تجارتوں کی طرح نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسی تجارت ہے جس میں کبھی بھی خسارہ نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کریم کرما ہے۔ اللہ تعالی امیدواروں کی امید کو قطع نہیں کرتے، پورا کرتے ہیں، اضافہ فرماتے ہیں۔ لیوفیہم اجورہم ویزیدہم من فضلہ۔ یوفیہم کا تعلق لن تبور سے ہے، یعنی ان کی تجارت خسارے کے متحمل نہیں ہے، بلکہ ان کے اجر و ثواب ان کو پورا ملے گی، اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے چند در چند اضافہ فرمائیں گے، جس کے ادنا عمل 10 گنا اور زیادہ سے زیادہ 700 گنا بلکہ اس سے بھی بڑھ جاتی ہے۔ دوسرے گناہگاروں کے حق میں ان کے سفارش قبول کرنا بھی اس میں شامل ہے، جیسا کہ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں ہے کہ اہل ایمان کی شفاعت بھی ہوگی۔ لہذا فرمایا ان الذین یتلون کتاب اللہ، بے شک وہ لوگ جو پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں اللہ کی کتاب کی، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ اور قائم کرتے ہیں نماز، وَأَنفَقُوا اور خرچ کرتے ہیں، مما رزقناہم اس میں سے جو ہم نے دیے ان کو، سرًا پوشیدہ، وعلانیتاً اور ظاہر، یرجون وہ امید رکھتے ہیں، تجارتاً ایسی تجارت کی، لن تبور جو ضائع نہیں ہوگی، جو برباد نہیں ہوگی، لیوفیہم تاکہ ہم پورا دے ان کو ان کا اجر، لیوفیہم تاکہ اللہ پورا دے ان کو اجورہم ان کا اجر، ویزیدہم اور زیادہ کرے، مزید زیادہ کرے، من فضلہ اپنے فضل سے، انہ غفور شکور، بے شک اللہ رب العالمین بخشنے والا قدردان